یہ لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ صرف مسجدوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ معاملہ تمام کے ساتھ ہے۔ سپریم کورٹ کا ایک آدیش آیا تھا 2005 میں، اس وقت سے لے کر اب تک چونکہ اتنی زیادہ دقت پیش نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا۔ شہروں میں بھی چونکہ بہت اونچی عمارتیں اس وقت کھڑی ہو رہی ہیں، اب یہاں لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے بعض لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی تو انہوں نے شکایتیں درج کروائی تھی۔ بعد میں اس جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا، اسے سامنے رکھ کر کہ کیا کیا جا سکتا ہے کیا نہیں، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ سکھ ہو، سب کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رات کے 10 بجے سے صبح کے 6 بجے تک مائک کا ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اب صبح کے 6 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک، اس میں ایوننگ ٹائم بھی آتا ہے، تو اس لیے سپریم کورٹ نے یہ رکھا کہ اس میں دن کے وقت میں اتنے ڈی بی میں اور رات کے وقت میں اتنے ڈی بی میں۔ اب یہ تفصیلات کو سامنے رکھ کر چونکہ اذان وہ جنگ آزادی سے پہلے اور بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب بعض لوگ اس بارے میں بھی شکایت درج کروائے، تو اب اس کا ایک حل نکالتے ہوئے ہمارے مسلم جماعتوں نے، علماء نے مل کر ایک ڈیوائس تیار کروایا جو جتنے مقدار میں ساؤنڈ ہونا چاہیے اس کو وہ کنٹرول کرنے والا ڈیوائس ہے۔ اب اس کو آسان بنانے کے لیے حکومت نے 3 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی۔ شہروں میں اے سی پی ہوں گے اور تحصیلدار ہوں گے یا بی بی ایم پی کے کوئی آفیسر ہوں گے، اور اسی طرح ساؤنڈ پولوشن کنٹرول بورڈ کے ایک آفیسر ہوں گے جو بڑے لیول کے ہوں گے۔ یہ تینوں لوگ ہر جگہ جائیں گے اور معائنہ کریں گے، معائنہ کرنے کے بعد ان کو اگر اطمینان ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ لائسنس جاری کریں گے۔ اب لائسنس جاری کرنے کے لیے بھی انہوں نے بہت آسان کام کیا ہے کہ ایک فارم ہے، جس فارم میں جو سوالات کیے گئے ہیں فقط اتنا ہی ہم کو لکھنا ہے۔ اب اس کے علاوہ بعض جگہ مسجد کے پیپرز ہیں یا نہیں ہیں، یا یہ ہے کہ فلاں ڈاکومنٹس اس میں ہرگز نہ پڑے۔ ہمارے لیے جو سوالات کیے ہیں اس کا فارم میرے پاس بھی ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس کو آپ اپنے اس میں ظاہر فرمائیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بنگلور کے لیول تک اے سی پی آفس میں جمع کرنا ہے۔ اب رہی بات ضلع ہوں، تعلقہ جات ہوں، ولیجز ہوں، اور ڈی وائی ایس پی آفس جو ہوتی ہے وہاں اس فارم کو جمع کر دیں۔ اب جمع کر دینے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایک چلن تیار کیا 450 روپیوں کا۔ یہ ایک ٹائم فیس ہے، 2 سالہ لائسنس ملتا ہے یا 1 سالہ لائسنس ملتا ہے، جتنا بھی ملے، پورے لائسنس کے لیے فیس رکھی گئی ہے صرف 450 روپیے۔ آپ نے باندھ دیا تو ایک چلن مل گیا۔ اب جمع ہو گئے کے بعد یہ احباب آئیں گے، چیک کریں گے کہ واقعتاً آپ کا ساؤنڈ اتنا آ رہا نہیں آ رہا ہے، آپ نے ڈیوائس لگوایا ہے نہیں لگوایا ہے۔ اگر لگوایا ہے اور ساری چیزیں برابر ہیں تو آپ کو لائسنس جاری کر دیں گے۔ اب یہ لائسنس جتنے سال کے لیے ہوگا، پھر اس کے بعد وہ رینیو ہونے کے بارے میں بھی الحمدللہ ساری تفصیلات ہمارے سامنے آئی۔ تو بس ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو آسان مرحلہ جو طے کیا گیا ہے بس اتنا ہی ہم کریں۔ بعض جگہوں سے مجھے یہ شکایتیں موصول ہو رہی ہیں کہ مساجد کی کمیٹیوں کے لیے وہ اپنے ڈاکومنٹس کو جمع کرنے کے بارے میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے تقاضا کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کہیں بھی کچھ دقت پیش آ رہی ہے، گورنمنٹ کا جی او ہے، گورنمنٹ آرڈر اس وقت نکل چکا ہے، اس آرڈر میں کہیں یہ نہیں ہے کہ مساجد کے ڈاکومنٹس دستاویز جمع کریں، کہیں نہیں لکھا گیا ہے۔ ایک سمپل فارم ہے، اسے فارم فل اپ کر کے آپ چلن بھر کے آپ جمع کر دیں۔ ہاں البتہ جو صاحب جن کا نام لکھتے ہیں ان کا آدھار کارڈ کی ایک زیرکس کاپی اس کے ساتھ آپ چسپاں کر دیں، اتنا سا کافی ہوگا، اور ان کی ایک تصویر ہوگی، اور بس اتنا سا کافی ہے۔
اب اس کے علاوہ اگر کہیں کچھ زیادتی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں ہم سے یا ہمارے یہاں ریاست کرناٹک کے اکابر علماء ہیں تو آپ ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی بھی کی جائے گی، اور اگر وہاں کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو انشاءاللہ یہ ہماری تنظیمیں، ہمارے علماء انشاءاللہ آپ کا تعاون بھی کریں گے، ساتھ بھی دیں گے۔